اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء انت ظاہر فلیس فوقک شیء انت الباطن فلیس دونک شیء انت العزیز الحکیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تعم وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا ارحم الراحمین صلوات باواز بلند پھر بھی درود محمد والے محمد کی پاک ذات پہ اللہ مانس ذرا بلند تر صلوات پڑھے محمد والے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وقصرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیعہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین ولید الکعبہ المسئول عن تعشیرت دخول الجنہ قسیم النار والجنہ امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما على بقية الله العظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے تمام حاضرین کی حاضری شیعہ اہل سنت بھائی جتنے بھی فرزند رسول کے ذکر میں آئے ہیں اللہ دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت زیارت معرفت نصیب فرمائے جمیع مرحومین بانیان کے مرحومین اب سب کے مرحومین شہدائے ملت کے درجات بلند فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیں اللہ یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا آپ سلامت رہیں یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا اللہ سلامت رکھے اس ذکر کے بانی آپ اور میں نے یہاں کے سادات غیر سادات نہیں کوئی ولی فقیر نہیں کوئی عالم نہیں اس ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا عرش بری کا امام بارگاہ تھا ملائکہ کا مجمع تھا اللہ ذاکر تھا ذکر حسین ابن علی تھا
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو خلق کیا، آدم کو اللہ نے خلق فرمایا تو آدم نے سر عرش دیکھا تو اسے 5 نور نظر آئے۔ آدم نے عرض کیا پروردگار یہ کون ہے مجھ سے پہلے؟ فرمایا یہ نہ ہوتے تو تجھے خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ سلامت رکھے، جو تھکے نہیں بیٹھے میرے ساتھ دیتے، یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی، ان کے صدقے میں تو خلق ہوا ہے۔ پروردگار تعارف کروائیے۔ مالک نے فرمایا ان میں پہلا محمد ہے، دوسرا علی ہے، تیسری سیدہ ہیں، چوتھا حسن ہے، 5واں حسین ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ اسماء مبارکہ اپنی زبان پہ جاری کیے۔ آدم نے جو پہلا اللہ سے سبق پڑھا وہ ان کے نام تھے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا، آدم علیہ السلام نے یہ نام جاری کیے تو 5ویں نام پہ آدم کے آنسو جاری ہو گئے۔ لفظ حسین آیا تو آدم نے گریہ کی۔ پروردگار پہلے 4 ناموں پہ میں مطمئن تھا، یہ 5ویں پہ میں مضطرب کیوں ہوا ہوں؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ حسین قتل ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ آپ اگر غور فرمائیں تو میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، یہ پہلی مجلس حسین ہے جس میں ذاکر اللہ ہے، مجمع آدم ہے، امام بارگاہ عرش بری ہے، آدم ہے ابو البشر۔ میں پڑھنا تو آج ایک اور موضوع چاہتا ہوں، میں نے حدیث بھی وہی پڑھی ہے، لیکن ایک بات سامنے آ گئی ہے، میں عرض کر دوں۔ آدم ابو البشر ہے۔ پرانے بزرگ کہتے تھے بابا آدم تھے، اماں کیوں بابا کہتے تھے؟ حضرت نبی ہیں، آدم علیہ السلام نبی اللہ ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہیں، ہادی ہیں، اتنی بے تکلفی ہے۔ بابا آدم، بابا اس لیے کہا کیونکہ ہے بابا، تو پوری بشریت کا باپ جو ہے۔ غور فرمانا، حکم ہے کہ جمعے والے دن اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ۔ کوئی مجمع سمجھا نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اپنے والد کی قبر پہ جانا یہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے کہ جاؤ۔ پوری کائنات کا باپ میرے علی کے پہلو نجف میں سو رہا ہے، جو توجہ فرما رہے، پوری بشریت کا باپ آدم میرے علی کے پہلو میں سو رہا ہے۔ یہ کتنا بدبخت اور نالائق بیٹا ہے جو علی کے بغض میں ابا ہی چھوڑ گیا۔ سمجھے میں کیا پڑھ؟ کوئی نہیں جاتا آدم کی قبر پہ، وہی جاتے ہیں جو آدم کے آدمی ہیں، جو اچھی اولاد ہے، اور وہ صرف علی والے ہیں۔ نجف ہر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور علی ابو تراب ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے زمانے کی حجت۔ یہ مشکل موضوع ہے، میں نے خود انتخاب کی کہ ہمیں پتہ تو چلے آخر ہم رعایا کس کی۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے وہ شیعہ کتب بھری پڑھی ہیں، اور برادران کی سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، امام بہقی نے لکھی، بہت ساری متفقن علیہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجہلیہ۔ داد تھوڑی ہے، اس پہ توجہ آپ نے زیادہ رکھنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مر گیا جہاں مر گیا، من ماتا جو بھی مر گیا جہاں مر گیا، ولم یعرف اس حال میں مرا کہ پہچان نہیں رکھتا تھا، امام زمانے ہی اپنے زمانے کے امام کی، ماتا میتت الجاہلیہ۔ آمنہ کے لال نے فرمایا وہ ڈاکٹر مرے، وہ پروفیسر مرے، وہ فلاسفر مرے، وہ جتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، میں محمد کہہ رہا ہوں جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ آپ نے تھوڑا سمجھنا ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، جو مر گیا جہاں مر گیا اس حال میں کہ زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا۔ حدیث کا ترجمہ ہی بتا رہا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا جب تک زمانہ رہے گا امام زمانہ رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری امید سے زیادہ آپ بول رہے ہیں، اللہ سلامت۔ جب تک زمانہ رہے گا امام زمانہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا زمانہ ہو اور زمانے کا امام نہ ہو۔ یہودیوں نے کہا تھا بروز معاشر ہر بندہ اپنے باپ کے نام سے اٹھایا جائے، توجہ فرما رہے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائیوں نے کہا
بروز معاشر ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے. غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے وہ بندے جانتے ہیں جو امریکہ میں ہوتی ہیں ان ملکوں میں وہاں فادر نیم نہیں ہوتا، مدر نیم. یہ پھر یہودیوں والا عقیدہ عیسائیوں نے چھوڑا، اسے مسیحیہ کے باپ نہیں ماں کے نام سے. یہ جب حضور آئے تو اسلام آیا، کچھ بندوں کو یہ عقیدہ بڑا اچھا لگا، انہی کو اچھا لگا جن کو باپ کنفرم نہیں تھا. تھکے آپ بیٹھے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں شروع سے. انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی امی کے نام سے اٹھایا جائے گا. جس بندے کے آنے پہ 4 تلواریں نکل آئیں وہ کبھی علی والا ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ نے فرمائی. اب آپ بھی تھوڑا مطالعہ کریں، ہر بات ہر جگہ پہ کرنے والی نہیں ہوتی. تو یہ عقیدہ آ گیا. قرآن نے آ کے بتایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. آمنہ کے لال کی پاک زبان سے اللہ کی قرآن آیت بان کے نکلی، بروز محشر ہر بندہ نہ باپ سے نہ ماں سے اپنے امام سے اٹھایا جائے گا. شکر کیا کر کہ اللہ نے علی جیسا امام عطا کی. پڑھنا مجھے امام زمانہ پاک پہ ہے راجہ صاحب. تو میں تھوڑا بھی مجمع کو ہلانا چاہتا ہوں، یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کہیں اونگی نہ آ جائے. مولوی چھڈو ہوئے تو مجمع صاحب ہے. توجہ فرما رہے ہیں. کوفے کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عامر ابن حریث. عامر ابن حریث. امیر کائنات نے خارجیوں سے لڑنا تھا، نہروان علی کو لڑنا تھی. علی مولا نے اسے فرمایا تو میرا ساتھ دے. اس کا قبیلہ بڑا تھا، اس کے پاس تلواریں تھیں، جوان تھے، گھوڑے تھے. اس نے کہا یا علی میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ قبول کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. امیر المومنین نے فرمایا بتا اپنی شرطیں. اس نے لکھ کے پیش کی. امیر المومنین نے دیکھی تو اس میں وہ شرطیں تھیں جو اللہ کے دین کے خلاف تھیں. علی نے مسکرا کے فرمایا میں تو صرف اللہ کے لیے ہی لڑتا ہوں. میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، رب کعبہ کی قسم میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی علی لڑا ہے یا اللہ کے لیے یا رسول کے لیے، ہمارے مولا علی نے، ہمارے رہبر علی نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. ذوالفقار تو دور کی بات. علی کی تلوار جب بھی نکلی ہے یا اللہ کا دشمن یا رسول کا دشمن، رب کعبہ کی قسم دشمن اللہ کے تھے، مارے علی نے. غدیر پہ ایک بندہ بھونکا علی کو تھا، مارا اللہ نے. اللہ کو سلامت. آپ سلام تھوڑا بولو. فرمایا عامر مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، تو جا، تیری شرطیں اللہ کے دین کے خلاف. وہ چلا گیا. وہ کوفہ سے باہر نکلا، 5 بندے اس کے ساتھ اور تھے. پوری توجہ فرمانا. یہ 6 بندے تھے، صحرا میں خیمہ لگا ہوا ہے، یہ بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک جانور نکلا جسے زب کہتی ہیں. زب عربی میں زب کہتے ہیں، فارسی میں مار ملک کہتی ہیں، ہماری زبان میں گو کہتے ہیں. جان دے ہو درختوں پہ چلتے. اس عامر بن حریث نے اسے پکڑ لیا، گوہ کو دم سے پکڑ کے نا، کہتے ہیں میں اسے امام مان لوں گا، علی کو امام نہیں مانوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں امام زمانہ پاک پہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہ ساری بات ذہن میں رکھی. اس کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. دوسرے ساتھی بھی تھے. آخر پہ انہوں نے اسے مار دیا گو کو. وہ چلے گئے. امیر المومنین نے خوارج پہ چڑھائی کی. نہروان علی نے فتح کی. فتح کر کے ابو طالب کا پاک بیٹا کوفہ آ گئے. مسجد کوفہ کے ممبر پہ چاند کی طرح علی چمک رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. دروازے سے عامر ابن حریث داخل ہوا. امیر المومنین نے خطبہ روک کے فرمایا کوفہ والو یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک دن آئے گا جب ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تمہارا کیا خیال ہے اس وقت 6 بندوں کی حالت کیا ہوگی جب ان کا امام گو ہوگی؟ جو سمجھا ہے اسے تھوڑا بولنا چاہیے تھا. اللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. یہ ممبر پہ آج جس سے پڑھ رہا ہوں، رب کعبہ کے شکر کیا کر. اس بدبخت نے امیر المومنین کو دیکھ کے علی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے پھر بھی اس کے سینے میں علی نہیں آیا. چونکہ ہر ظرف میں علی آتا ہی نہیں. ہر ظرف میں علی کی ولایت، محبت، مودت نہیں روک سکتی. جیسے ہر ہاتھ یا حسین کر کے سینے پہ نہیں آ سکتا، اسی طرح ہر سینے میں علی کی ولایت نہیں آتی. ظرف پاک ہو تو علی سمائے،
میرا تھکا ہوا مجمع ظرف جیسا ہو ویسا مظروف ہوتا ہے، جتنا قیمتی ظرف ہو اتنا اعلیٰ مظروف ہوتا ہے۔ جو نہیں سمجھے ظرف میں نہ برتن، مظروف جو اس میں آئے۔ اگر مظروف محمد تھا تو ظرف ابو طالب ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جو اب تک نہیں بولے میری طرف دیکھنا، میں اس بندے کا سلام کروں گا جو سانس بھی لے اور پھر چپ کر جائے۔ پرانے زمانے دی بڑھڑیاں برتن دھوندیاں، برتن غور فرمانا، پرانے زمانے بڑھڑیاں مائیاں ساڑیاں ماما بہنا برتن دھوندیاں، دودھ ڈالے برتن دھو کے الٹا لٹکانا، یہ ظرف ہے، دودھ ڈالا برتن کے ہے اور دودھ کیا ہے؟ مظروف۔ میں اماں کو پوچھا اماں اس برتن دی اتنی خدمت کیوں ہے؟ اس نے کہا پتر ہے دے نور آنے ہی نہیں، آپ سمجھے نہیں، دودھ ہو رہے، لسی ہو رہے، مولوی زید چھوڑ علی ہو رہے، کمی ہو رہے۔ میں کہ اماں اس برتن دی کیوں خدمت ہو؟ کہ پتر ہے دے نور آنا ہے، دودھ آنا ہے۔ گھر جا کے سوچا جے ہے حضور دی حدیث میں پنجابی ترجمہ پیا کردہ، سیانی بڑھڑی گندے بھانڈے چ دودھ نہیں رکھ دی، اللہ حرامی دے دلے چلی کی نہیں رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یا علی لا یحبک الا طیب الولاد ولا یبغضک الا خبیث الولاد۔ یہ حضور کا فرمان۔ امام اللہ نے آپ کو وہ عطا کیے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں۔ اب میرا جو موضوع ہے میں وہ پڑھنے پہ آگے ہوں چونکہ آپ کی نیند ختم ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو امام کی معرفت کے بغیر مرے گا جہلیت کی موت۔ صحابہ نے پوچھا جہلیت سے کیا مراد؟ فرمایا ایسے جیسے قبل از اسلام مر گیا، دین کے ہوتے ہوئے بے دین مر گیا۔ امیر المومنین نے امام کی تعریف کی ہے، غور فرمانا بھائی، امام کسے کہتے ہیں؟ امام کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ کی کائنات؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا ان الامام بمنزلت القلب من الجسد۔ اللہ کرے آپ میں یہ سمجھا لوں، امام ایسے ہوتا ہے کائنات میں جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہو۔ ہر بندے کے لیے نہیں، جو سمجھدار ہے۔ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں امام کی تعریف فرمائی۔ اس کی شرح میں 7ویں بادشاہ کی زبانی کراؤں، باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام، بلند صلوات اللہم صلی۔ میرے مولا کے صحابی ہیں، نام ہے حبیب ابن معلہ۔ غور فرمانا، حبیب ابن معلہ آئے کہ امام قید خانے میں تھے۔ حبیب ابن معلہ نے آ کے ایک شکوہ کیا، کہا مولا ان بعض النواسب تجلنا ان امامکم فی ضیق الحبس۔ یہ کچھ ناسبی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارا امام تو قید خانے میں ہے، فکیف یطلع علی احوالکم، بھلا وہ تمہارے حالات سے کیسے واقف ہے جو خود قید ہے، ویدفع عنکم المکارہ، وہ تمہاری مشکل کشائی کار کیسے سکتا ہے جو قید خانے میں ہے۔ یہ مولا کا پیارا نوکر حبیب ابن معلہ باب الحوائج مولا کو یہ شکوہ کر رہا ہے۔ تیرے موسیٰ کاظم امام نے مسکرا کے فرمایا حبیب ایک مسئلہ تو اس نے خود حل کر دیا ہے، امام اسے ہونا چاہیے جو ریت کے حالات بھی جانے، مشکل کشائی بھی کر لے۔ میں امام برگاہ چاہیاں تو میں ڈبل مائنڈڈ آس، یا خیبر پڑھا تو یا امام زمانہ پڑھا۔ میں اس موضوع ترجیح، میں نے پتہ ہی خیبر خدا شاید ہے تو سوٹ کنارے لانے، میں زندگی ہوئی وقت کدی آیا تو میں خیبر کدی سنانی ضرور ہے، میں الگ پڑھنا ہٹ کے ذرا۔ یہ موضوع مشکل ہے لیکن توجہ فرماؤ۔ موسیٰ کاظم نے فرمایا حبیب اب تو مجھے بتا۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ امام ایسے جیسے انسان کے جسم میں دل ہو۔ موسیٰ کاظم نے فرمایا حبیب ابن معلہ مجھے بتا، میں زیادہ تنگ جگہ پہ ہوں یا تیرا دل زیادہ تنگ جگہ پہ؟ پہلے کا فرمان 7ویں نے شرح فرمائی ہے۔ حبیب نے کہا مولا میرا دل زیادہ تنگ جگہ پہ ہے۔ وہ پسلیوں کے پنجرے میں جکڑا ہوا، پھر اوپر گوشت، پھر جلد۔ فرمایا اچھا بتا، اگر تیرے جسم کے کسی حصے پہ چونٹی کاٹ لے، 7ویں امام فرما رہے ہیں، امام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تیرا دل حرکت میں آتا ہے۔ یا علی یا علی، تیرے اذا عزت النملۃ بیوز من العزاء، اگر جسم کے کسی حصے پہ چونٹی کاٹ لے تو پہلے دل حرکت کرتا ہے۔ امر القلب بعض خدا میں ينفحا، دل اپنے کسی نوکر کو حکم دیتا ہے کہ چونٹی کو دور کر۔ ظاہراً یہ کام ہاتھ یا انگلیاں کرتی ہیں، لیکن باطن میں جسم کے سلطان کا حکم ہوتا ہے
اس سے دل کہتے ہیں۔ موسیٰ کاظم نے فرمایا یہ بارشوں کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سبزے کا اگنا، ظاہراً یہ کام فرشتے کرتے ہیں، باطن میں یہ اللہ کے بنائے ہوئے سلطان کا حکم ہوتا ہے، چاہے سامنے ہو چاہے پردے میں بیٹھا ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جو بندہ فکرے پہ بولے، میں سلام پیش کرتا ہوں جس نے اس فکرے پہ نعرہ لگایا۔ یہ مشکل بات ہے، ہر مجلس میں پڑھی نہیں جاتی۔ تجھے خبر ہے کہ تیرا وارث کون ہے؟ کتنی غفلت میں ہم چلے گئے۔ آج شیعہ آپس میں اس طرح ہو گئے ہیں بعض مسائل پہ، علی پڑھنا ہے علی نہیں پڑھنا، زنجیر چلانا ہے زنجیر نہیں چلانا۔ ویسے تو یہ مسئلے کتابوں کے ہیں ہی نہیں، یہ تو عشق کے مسئلے ہیں۔ اگر آپ نے جسم پہ چھری مارنا حرام ہے تو آپ نے جوان بیٹے پہ رکھنا زیادہ حرام ہے۔ پہلے ابراہیم پہ فتویٰ لگا جس نے عشق خدا میں رکھی تھی۔ ابراہیم نے اللہ کے عشق میں چلائی ہے، ماتمی شبیر کے عشق میں چلا۔ ابراہیم بڑا عاشق ہے خدا کا، اللہ آپ کو سلامت ہو۔ ابراہیم اللہ کا بڑا عاشق ہے، خواجہ ویس کرنی مصطفیٰ کا چھوٹا عاشق ہے۔ اس نے 32 توڑ لیے، پتھر کا ماتم، اتنا خون آیا۔ اب خون تو آ گیا، 32 تو نکل گئے، اب کھائے تو کیا کھائے؟ اللہ نے کیلے کا پودا پیدا کیا، یہ غذا بنی ماتمی کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ آئیے مسئلے، اللہ کو سلامت رہے، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے شمیم ولایت اردو کی، آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی۔ یہ جتنے قم سے علماء پڑھ کے آئے ہیں یہ سب کے استاد، غور فرما۔ اس میں انہوں نے وہ ولایت لکھی ہے جو عام مولویوں کو ہضم ہی نہیں ہوتی۔ میں بغیر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، حوالہ میں نے دینا ہے۔ اور کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، یہ کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھنا۔ انہوں نے اس میں یہ تیرے معصوم کا فرمان لکھ دیا ہے، امیر المومنین اور جس کی آپ ریت ہیں، حجت دوران ان دونوں کا پہلے کا اور 12ویں کا فرمان ہے، نحنو ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا۔ انہوں نے فرمایا ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، پوری کائنات ہماری بنائی ہوئی۔ نہیں تسی شاید سمجھے نہیں یا بولے نہیں۔ میرے پاس ہر فرمان کو شرح کرنے کا وقت نہیں، مجھے جتنا کہا گیا وہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، میں گھنٹے میں ہی سمیٹنا چاہتا ہوں۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کائنات اس کے سامنے یوں رکھی ہو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ درم۔ یہ پہلے سکے والے پیسے ہوتے تھے، اب تو نظر ہی نہیں آتے۔ ساڑھے زمانے تک چوانی ٹھانی میں آئی، جڑے بزرگ بیٹھے، مجھے یاد ہے تھوڑی یاد، 5 پہ وہ یوں رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظاہر بھی سامنے ہوتا ہے، اس کا باطن بھی سامنے ہوتا ہے۔ تیرے امام صادق پاک کے پاس بندہ آیا اور اس نے کہا امام کیا کر لیتا ہے؟ فرمایا جو وہ کر لیتا ہے نا امام کر لیتا ہے۔ جو وہ کرتا ہے اس کے اذن سے وہی حجت خدا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ نے امام کے سامنے کائنات یوں رکھی ہوتی ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ درم۔ بندہ پکے عقیدے والا نہیں تھا، وہ سوچنے لگ گیا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مدینے میں بیٹھے ہوں، امام مدرسے میں ہے جو سب سے بڑا مدرسہ ہے امام پاک کا، امام وہیں بیٹھی، آپ مدینے میں ہوں اور بندہ ہندوستان میں بیٹھو۔ پھر آپ فرمایا یہ بتا تیری ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مولا 5۔ فرمایا تو نے دیکھے کیوں نہیں، گنی کیوں نہیں؟ مولا ہر وقت جو سامنے رہتی ہیں۔ فرمایا کائنات ہر وقت حجت کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ ہمیں اپنے جیسا مت سمجھ، آپ جس کی رعایا ہے نا اس امام کی آپ نے قدر نہیں کی۔ میں وہ پڑھنے پہ آگوں جو میں سوچا ہے میں نے کہ یہاں میں بیان کروں، جس کی آپ رعیت ہیں، ہم نے اس امام زمانہ کی قدر نہیں کی، حجت کی قدر نہیں کی ہم نے، اسی لیے ہمیں بھی پریشانی بن گئی ہے۔
ورنہ علی ولی اللہ پڑھنے والے حسین کے ماتمی. شیعہ کیوں پریشان ہے؟ زمانے کی حجت کی قدر آپ نے نہیں کی. ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے میں امام کا سپاہی ہوں اور بنوں گا انشاءاللہ. کبھی آپ نے سوچا بھی ہے اس کا سپاہی بننے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں بولنا آپ نے، میں جانتا ہوں. یہ آپ ملتان چلے جائیں یا قریب میں کسی اور بڑے ضلع میں چلے جائیں، وہاں بھرتی دفتر ہوگا، آرمی کے بھرتی دفتر. ہمارے یہاں سرگودا میں بھی. کسی شہر بڑے میں چلے جاؤ جہاں پاک آرمی میں فوجی بھرتی ہوتے ہیں، جوان چلا جائے وہ رکھ لیں گے ڈائریکٹ؟ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھتے؟ وہ میرٹ چیک کرتے ہیں، اس کا قد پورا ہے، اس کی تعلیم ٹھیک ہے، اس کی اعضاء ٹھیک ہے، یہ اس قابل ہے کہ فوج میں آئے. عیب والا پاک آرمی نہیں رکھتی، تو شراب پی کے 12ویں کا سپاہی کیسے بن رہا؟ تو گانے سن کے، تو نامحرم کو دیکھ کے، تو اپنی مرضی کر کے حجت کا سپاہی کیسے بنے؟ جس کی بیعت واجب ہے، واجب. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جہاں بلاؤ میں حاضر ہوں. علماء نے آپ کو تقلید بتائی ہے، زمانے کے امام کی بیعت نہیں بتائی. یہ توسی شیخ توسی کی الغیبت ممبر پہ پڑھی ہے جو 12ویں کے حکم سے شیخ توسی نے لکھی تھی. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جس بندے کی گردن پہ کسی امام کی بیعت نہ ہو وہ ایسا آوارہ جانور ہوتا ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو. آپ نہیں بولیں گے مجھے پتا. کبھی غور فرمایا ہے کہ حجت، ہمارے زمانے کی حجت کا مقام کیا ہے؟ ہم ریت کس امام کی ہیں؟ اگر تقی باجت پہ سوال ہوا ہے، امام زمانہ ہماری بات سن لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ہے تقی باجت کی کتاب، بڑا عارف مجھ سے، تو معصومہ قوم کے حرم میں قبر ہے اس عالم کی، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں باوضو، رب کعبہ قسم اس میں قرآن ہے، میں حلف دے کے کہہ رہا ہوں اس عالم کی قبر پہ میں نے علماء کو سجدہ کرتے دیکھا. میں نے موبائل وہ اب میرے پاس نہیں، اس میں تصویر بھی بنا کے لایا تھا جب امامے والے آقا تقی باجت کی قبر پہ پیشانی رکھ کے پڑا ہوا تھا. عالم کی قبر پہ پیشانی رکھے بدعت نہیں ہوتی، ماتمی علم کو جھکے. سارے تو نہیں بولیں گے. جو تعظیم والا جھکنا ہوتا ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا. یہ ماتمی تو اس سے اچھا جانتا ہے اللہ ایک ہے جو 14 کا بھی خالق ہے. پہلی حجت کا نام آدم ہے، اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کرو سجدہ میری حجت ہے. توجہ فرمائیے آپ. اس تقی باجت پہ سوال ہوا ہے کہ ہمارے امام ہماری گفتگو ہمارے بارے میں امام سنتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہمارے امام ہماری گفتگو ہمارے اپنے سننے سے پہلے سنتے ہیں، کیونکہ آواز کو زبان سے نکل کے کان تک پہنچنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اور امام زمانہ اس وقت کا بھی محتاج نہیں ہوتا. تھک گئے ہو تو میں مختصر کر لیتا. خدا واسطے پہچانو کہ کس کی رعیت ہو. اپنے امام کے ساتھ توسل کر، ربط قائم کر. وہ مولوی جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہے گا کہ امام سے ربط ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس سے اللہ نے بنایا ہی ہماری ہدایت کے لیے ہو، ہم اس سے پوچھیں اور پھر وہ مسئلہ نہ بتا. لیکن پوچھنے کے لیے طاقت چاہیے. ہر کسی کی آواز ادھر نہیں پہنچ سکتی. انہیں اس تو سادی مثال میری زندگی ہے ہی کوئی نہ. محرم قریب گزرا ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ بندے اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے، اپنے آفس میں، اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اے دا جڑے لگن میں تا گئی ہی کوئی نہ شیعہ دی مجلس میں تا لگی ہی نہ. میں نے کہا تیری جرت نہیں، تو مجلس شبیر میں آیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو نجس ہے، مجلس پاک ہے، تو آئے کیسے حسین کے ذکر میں؟ اللہ سلامت رکھے. جو نجس ہوگا اس کی آواز ادھر نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ تطہیر والی حویلی کا وارث ہے. جمعہ آپ سلامت رہو، سلامت رہو راج صاحب.
موضوع ہی بڑا ڈرانے والا پڑھ چھڑیا جی، ہوں اگاں ہور ڈرانا ہے تھوڑا جی۔ رات بستر پہ جا کے اپنے آپ پہ سوال کرنا، اپنے آپ پہ، جو بھی آپ کا نام ہے، مثلا راجہ صفدر صاحب، علی شاہ جی، اپنے آپ سے پوچھے علی شاہ میرے وارث سے کتنا رابطہ؟ روحانیت کی طرف آؤ، میں ذرا ادھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کتنے ایسے کام کیے ہیں جس سے میرا امام رویا ہے، کتنے ایسے کیے ہیں جس سے میرا وارث خوش ہوا؟ نائب امام حسین ابن روح، 4 ایسے نائب ہیں جن پہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ واقعی نائب ہیں، چونکہ امام نے خود بنایا، غور فرما رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی نائب امام ہیں اس میں کسی پہ کوئی یقین نہیں ہے، وہ صرف شرطیں ہیں، وہ تفصیل ہے۔ یہ 4 وہ ہیں جو یقین ہے کہ امام کے نائب ہیں، کوئی اختلاف۔ چوتھا کون ہے؟ حسین ابن روح۔ 15 شعبان کی رات عریضہ پھینکتے ہو، یا نہر میں جا کے کہیں قریب نہر میں یا دریا میں یا ندی میں حوالے کرتے، وہاں کیا دعا پڑی جاتی؟ یا حسین ابن روح، یہ میری امانت میرے امام تک پہنچا دے۔ مجمع سمجھا نہیں؟ عریضہ چچا وطنی میں ہے تو یہاں بھی حسین ابن روح سن رہا ہے۔ اوئے ہوئے، عزیزہ لکھنؤ میں جا رہا ہے پھر بھی اسی کی حوالے۔ جس کا نائب ہر جگہ پہ حاضر ہو سکتا ہے، اس کا دادا علی ہر مردے کے پاس کیسے نہیں جا سکتا؟ توجہ فرمائیے آپ۔ اچھا، میں تھوڑی پھر ولایت بھی اسی میں پڑھ رہا ہوں، موضوع یہی امام پاک۔ جب تشریف لائیں گے، یہ بڑی معتبر کتابوں سے ہے، الزام الناصف اثبات الحجت الغائب، شیخ علی حیری یزدی کی کتاب جو امام حسین کے حرم میں دفن ہے۔ جب یہ امام تشریف لائیں گے تو کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھیں گے۔ جس بندے نے پوری زندگی امام کی بیعت کی ہوگی، جس نے نہیں کی، خدا واسطے آج جا کے کرے۔ کیسے کرنی ہے؟ دعائے عہد پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ اللہم ان ھذا بیعۃ لہ فی عنقی، مالک یہ میں امام کی بیعت میں ہوں جو میری گردن پہ تو نے فرض کی ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، پہلا مسئلہ ہی امامت والا مسئلہ ہے۔ جنہوں نے اپنے جیسے بنا لیے وہ آج تک پریشان ہیں، جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو مانا۔ کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑھیں گے، جس بندے نے امام کی بیعت میں زندگی گزاری ہوگی، امام کے ظہور کی دعا ادھر سے مانگی ہوگی، امام کے نام کا صدقہ دیا ہوگا، امام کے نام کی قربانی کی ہوگی، توفیق ہو تو امام سے روزانہ درود کی تسبیح پڑھ کے، تسبیح زہرا پڑھ کے امام کو ہدیہ کی ہوگی، ہر شب جمعہ استغاثہ امام زمانہ پڑھی ہوگی۔ اب آپ نوٹ کرتے جائیں، زیارت آل یاسین جس نے روزانہ اپنا ورد بنایا ہوگا، یعنی جو امام کا سپاہی ہوگا، جب امام خطبہ پڑھیں گے عربی میں، وہ سنے گا پنجابی میں۔ اگر وہ اس بستی خیرہ میں ہے نا، تو اس کا ایک قدم اپنے گھر سے باہر نکلے گا، دوسرا قدم بیت اللہ میں 12ویں کے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ یہ وہ روایت ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، جو کوئی شیعہ عالم بھی انکار نہیں کر سکتا۔ امام خطبہ پڑھیں گے عربی میں، اگر امام کا سپاہی لندن میں بیٹھا ہے تو انگلش میں سنے گا، اگر امام کا سپاہی مصر میں ہے تو عربی میں سنے گا، اگر ایران میں ہے تو فارسی میں سنے گا، تیرے ملک میں ہے تو تیری زبان میں سنے گا، جو اس کی زبان ہوگی، پٹھان ہے تو پشتو میں سنے گا۔ پھر ارادہ کرے گا کہ مولا آگے میں جاؤں، بس خدا قسم کہاں جا کے پڑھوں، ایک قدم رکھے گا حویلی سے باہر، دوسرا باہر۔ اب تو نہ پوچھنا علی مدینے سے خیبر کیسے آئے، نہیں سمجھا مجمع میں کیا پڑھا۔ یہ 12ویں کا سپاہی ہے، 313 جرنیل ہوں گے بڑے بڑے، صف بن جائے گی، 313 کی صف امام کے پیچھے، آگے حجت کا گھوڑا، پیچھے 313۔ میں تھوڑا کلوز کرنے جا رہا ہوں۔ امام فرمائیں گے جس بستی سے گزریں گے اس میں کوئی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑنا، مجھے رب کعبہ کی قسم، عباس کی علم کی قسم، سیدہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مولا کا سپاہی تلوار اسی گردن پہ تلوار رکھے گا جو علی ولی اللہ کا دشمن ہوگا، اس لیے کہ علی کا دشمن ہی اللہ کا دشمن ہے۔ وہ آبادیوں کو فکریں ہیں عربی میں اور اردو میں ترجمہ ہے کہ تہس نہس کر دیں گے آبادیوں کو۔ اچھا عربی و نسل گھوڑا، آئیے بسم اللہ، 2 مہینہ اچھا گھوڑا دوڑے،
جتنا سفر کرے اتنا روب ہوگا 12ویں کے لشکر جب آئیں گے 313 پیچھے سواریوں پہ ہوں گے. سفر کرتے کرتے ان سپاہیوں میں سے کسی کو اگر بھوک لگے گی، غور کرنا، غور کر، میں پہلے حوالہ میں نے دے دیا ہے، میں ذمہ دار سے، وہ اپنے ذہن میں ارادہ کرے گا اپنے پیٹ کے لیے حجت کو روکوں. پھر روکا اسے جاتا ہے جو نہ جانتا ہو. وہ یہ سوچے گا بے ادبی ہے، بھوک کے لیے مولا سے کہوں بے بھوک لگی ہے. پھر جب بھوک تنگ کرے گی تو اوپر دیکھے گا تو پرندہ نظر آئے گا، اشارہ کرے گا اتر آ مجھے تیری ضرورت ہے. سمجھدار مجمع میں پڑھ رہا، پرندہ اس کی انگلی کے اشارے سے اترے گا. وہ چلتا چلتا سواری پہ خنجر نکالے گا، قبلہ رخ کر کے اسے ذبح کر کے سورج کو کہے گا بھون کے واپس کر. اب تو نہ پوچھو نا شاہ شمس نے بوٹی کیسے بھونی، روسٹ، اللہ سلامت رہے، روسٹ ہو کے پرندہ واپس آ جائے گا. یہ میں 12ویں کا اختیار نہیں پڑھ رہا، یہ تیرے زمانے کے امام کے 313 میں سے کوئی ایک امام کے سپاہی کی طاقت ہے. پرندہ روسٹ ہو کے آئے گا، سورج روسٹ کر کے بھیجے گا. سار اٹھانا میری طرف دیکھنا. اب یہ اسے کھولے گا، جو اکیلا کھائے وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہوتا. یہ تقسیم کرے گا سپاہیوں میں دائیں بائیں اور حکم دے گا ہڈیاں نہیں توڑنی. گوشت کھا کے ہڈیاں ساری واپس آ جائیں گی. اس کی ہاتھ کی ہتھیلی پہ گھوڑے پہ چلتا چلتا اچھال کے کہے گا اڑ جا. اوئے ہوئے پیچھے رہ گئے. تھوڑا میں اور پڑھتا ہوں اگر آپ تھک نہیں گئے. یہ 12ویں کا سپاہی پرندہ اتار کے ذبح کر کے سورج سے روسٹ کروا کے خود کھا کے 12ویں کے دوسرے نوکروں کو کھلوا کے ہڈیوں سے اڑا رہا ہے. وہ عیسیٰ تھا، یہ 12ویں کا سپاہی ہے. توجہ آپ نے فرمائی، وہ عیسیٰ تھا جو پرندے زندہ، اور عیسیٰ بھی اس وقت نازل ہوں گے جب تیرا امام آئے. آخری روایت جس میں مجھے 5-7 منٹ آپ کے چاہیے، اس پہ غور فرمانا. سر سجدے میں رکھ کے جتنا بھی تو گناہگار ہے تو اس کو یہ عرض کر میں تو گناہگار ہوں، آپ تو میرے وارث ہیں نا. خیال بندے کو ہونا چاہیے. میں رعایا کہ جمعہ اور عید کے خطبے میں ہر پیش نماز پڑھتا ہے. جب 12ویں کا ذکر آتا ہے بے یمنہ ہی روز کل ورا، اے وہ امام جس کی نلین کا صدقہ زمانہ روٹی کھاتا ہے. کائنات کو رزق ملتا ہے تو نرجس کے پاک لال کی نلین کا صدقہ. جو بندہ گھر سے تھکا ہوا نہیں آیا، سار اٹھائے میری طرف دیکھے، جرت ہی نہیں زمین کی کہ وہ پودا پیدا کرے جب تک 12واں حکم نہ دے. تو جتنا مرضی ہے زمین کو تیار کر لے، ساری جہان کی کھادیں ڈال دے، زمانے کا پانی لگا لے، تو گندم کا دانہ ڈالتا ہے نا، مجال ہی نہیں زمین کی کہ وہ پودا پیدا کرے جب تک 12ویں کا امر نہ ہو. گال بڑی بڑی سامنے آ گئی ہے تو نہیں پتہ کتنے بول سن، کتنے میرے حال ویکھن لگ پو سن. 12ویں کا امر ہوتا ہے تو گندم کا پودا نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں بالی آتی ہے، پھر اس میں دانے لگتی ہیں، پھر وہ پک جاتے ہیں، پھر وہ مولوی کاٹ لیتا ہے، اسے پسائی کرنے چکی پہ لے جاتا ہے، آٹا بان کے گھر آتا ہے، پھر کھا کے پھر علی کو بھونکتا ہے. شرم نہیں آتی؟ اس کے آخری بیٹے کی نلین کا صدقہ کھا رہا. توجہ، رابطہ ممکن ہے. جو روایت میں آخری عرض کی تھی میں اس پہ آؤں، میں زیادہ پڑھ گیا. رابطہ امام سے ممکن ہے. بیعت امام کی کرو، بیعت کرو، بیعت کرو. اپنے زمانے کی حجت کو پہچان، تیرا وارث کو. اے تو کسی چودھری دے کسی نوکر نو کوئی بندہ تھپڑ چ مارے نا تو وہ تھانے بند کرا کے انہیں تین پتہ نا یہ نوکر کیندہ ہے، سمجھے ہو؟ تجھے پتہ ہے تو نوکر کس کا ہے؟ کائنات پوری جس کی نلین کے نیچے ہے. یہ ہوا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اس کی رعایا ہیں. یہ سارا نظام تیرے امام کی نلین کے نیچے چل رہا. سید مہدی بہرالعلوم نے ملاقات کی ہے، شیخ مفید نے ملاقات کی ہے، علامہ ہلی نے ملاقات کی ہے. ملاقات بھی ممکن ہے رہنمائی کے لیے. میں آخری روایت پڑھ رہا ہوں، اس پہ تھوڑا ٹائم چاہیے اور غور آپ نے فرمانا. بحرین، جسے بحرین آپ بحرین بھی کہتے ہیں، سعودیہ کی ریاست،
یہ 20% شیعہ تھے، آج 70% شیعہ ہے۔ یہ صدقہ ہے 12ویں کے ایک سپاہی کا۔ بھائی اسی پہ میں اختتام کروں گا، مصاحب کی طرف آؤں گا اگر آپ توجہ فرمائیں۔ میں دلیل دے رہا ہوں، محدث قمی کی کتاب منتہی الاعمال سے پڑھ رہا ہوں۔ بڑا ناسبی بادشاہ بنا بحرین کا، وزیر اس سے بڑا کمینہ تھا، دشمن علی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کوئی ایسی دلیل لے آ میں رافضی کو قتل کروں، بل پاس کرو۔ جیڑے بل پاس کروا کے رہنما بنن ہور ہوندا ہے، جیدہ غدیر تے محمد بل پاس کرے علی ہور ہوندا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت۔ مختصر بات، وزیر نے اپنے محل میں انار کا پودا لگایا، اس پہ پھل آ گیا، چھوٹا سا دانہ تھا انار کا۔ وزیر نے کچھ بندوں کے نام چمڑے سے سانچہ بنوا کے اس انار کے دانے پہ یوں چڑھا دی۔ آپ سمجھنا، انار کے دانے کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اگر دھاگا بھی مضبوطی سے باندھو تو پھل پکے گا تو اس میں وہ دائرہ بن جائے، پیوست ہو جاتا۔ وہ نام پیوست ہوتے گئے، پھل پکتا گیا، دانہ بڑا ہو گیا۔ جب مکمل تیار ہو گیا، اس نے سانچہ چمڑے کا کھولا تو نام بالکل ایسے جیسے اللہ نے لکھے، ہون سمجھتے پہ ہو، جیسے قدرتی لکھے۔ وہ لے آیا بادشاہ کے پاس، اس نے کہا یہ دیکھ، یہ ہمارے پیشواؤں کے نام اللہ نے جنت کے پھل پہ لکھے، اور شیعہ انہیں مانتے نہیں۔ اس نے کہا بھائی کمال کی تو دلیل لایا ہے، جلدی کرو شیعہ کو بلایا جائے۔ شیعہ زعماء، بزرگان، قائدین اکٹھے ہو کے دربار میں آ گئے۔ اس وقت تھوڑے تھے وہاں، پہنچ گئے۔ بادشاہ نے انار کا دانہ دیا، اس نے کہا یہ دیکھو، یہ ان کے نام اللہ نے لکھے ہیں۔ وہ ایک پوری عبارت تھی عربی کی جو بعد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حق ہیں، یہ حق، یہ بندے۔ وہ شیعہ لوگوں نے، بزرگوں نے بڑے غور سے، علماء جو بزرگان تھے انہوں نے دیکھا بھائی پھل اصلی ہے، نام نقلی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں فدق چور لکھے اللہ۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جو 12ویں کو اپنا وارث سمجھتا ہے، یہ آخری روایت فضائل کی سن لے۔ پریشان ہوئے، بادشاہ نے کہا غور کرو۔ بڑا غور کیا، تھوڑا سا کھوچا، نہ کرنا، اس کو زیادہ نہیں چھیڑنا، اے اللہ کا۔ انہوں نے کہا ہیں تو بالکل ایسے جیسے قدرتی لکھے گئے، لیکن ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا حضور نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے پھل ہے، ہر دانے میں ایک دانہ جنت کا دانہ ہوتا ہے، دیکھو جنت والے پھل پہ اللہ نے ہمارے رابروں کا نام لکھا ہے، جلدی کرو جواب لاؤ ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جانا۔ قوم پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت وقت چاہیے۔ کتنا کہا؟ 3 دن کا ٹائم دے۔ اس نے کہا 3 دنوں کے بعد کیا کرو گے؟ کہا جواب لائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی تحریر کا جواب۔ کہنے لگے اگر حجت اللہ سے رابطہ ہو گیا، یہی تو میں نے پڑھنا تھا جو بندہ پریشان بیٹھا، لائیں گے تیرا جواب، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو جاؤ جی، تمہیں 3 دن کا ٹائم ہے۔ پوری شیعہ قوم اکٹھی ہو گئی، سارے سر جوڑ کے بیٹھ کے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یہ عام علماء کا کام نہیں، وارث سے رابطہ کرو۔ سارے علماء نے خود فیصلہ کیا، ہماری سمجھ سے بات اوپر ہے، تو متقی پرہیزگار نکالے گئے۔ پہلے 7 بندے، پھر 3 بندے۔ بھئی ہر رات ایک بندہ جائے اور امام سے رابطہ کرے۔ پہلی رات پہلا گیا، جواب ندارت۔ دوسری رات دوسرا گیا، جواب نہیں۔ تیسری رات باری تھی احمد بن عیسیٰ کی، جس کی قبر آج بھی بحرین کے چوک میں ہے۔ وہ روڈ کھلا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہٹا دو قبر، بلڈوزر ٹوٹ گئے، قبر کی اینٹ نہیں ٹوٹی۔ 12ویں کا نوکر احمد بن عیسیٰ، شیعہ علی کا بحرین کا رہنے والا، تیسری رات اس کی باری تھی، پوری قوم پریشان تھی۔ وہ آیا، صحرا میں مصلی ڈالا، 2 رکعت ہدیہ استغاثہ امام زمانہ پڑھی، سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں ہماری کوئی فکر نہیں، ہم تو سارے قتل ہو جائیں پرواہ نہیں، جن کی وکالت ہو رہی ہے وہ فتح کے چور ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ تیری جدہ کے قاتل ہیں، کر مدد ابا صالح المہدی، ادھر سے نکلے تو ادھر پہنچتی ہے۔ میں بہت زیادہ چھوڑ چکا ہوں، یہاں بڑی باتیں تھیں جو چھوڑ گئی۔ آدھی رات تک گڑ گڑاتا رہا، ادھر سے قوم پریشان، ادھر سے سانس رکو ہوئی ہیں شیعہ قوم۔ بادشاہ بڑا ظالم ہے، ناسبی ہے، واقعی قتل کروا دے گا۔ اگر احمد بن عیسیٰ بھی بغیر جواب کے آ گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ بادشاہ نے جلاد بلائے، باقاعدہ لوہاروں کا ایک بازار لگایا، تلواریں خنجر تیز ہو رہے ہیں کہ رافضیوں نے قتل ہونا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟
احمد بن عیسیٰ کا سر سجدے میں ہے، تڑپ تڑپ کے گہ رہا ہے، ہماری کوئی فکر نہیں، ہم تو مر جائیں گے، لیکن تیری دادی کے قاتل اسی جدہ کا واسطہ کر مدد۔ محدث قمی نے لکھا ہے بس یہاں پہنچا تھا یا پشت پہ ہاتھ آیا، سار اٹھا اپنا مسئلہ بتا، کہنے لگا میں اپنا مسئلہ اپنے زمانے کے امام کو بتاؤں۔ یہ محدث قمی کے لفظ نو میرا قتل معاف ہے جس نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، اس عالم کی بات کر رہا ہوں، شیخ عباس قمی، کہا میں اپنا مسئلہ اپنے امام کو بتاؤں گا، کہا سار اٹھا میں تیرے زمانے کا امام آ گیا۔ اب ہم ملانگ جو عزادار جو ماتمی ہوتے ہیں عقیدے والے ولایت والے ہمیں مولوی تانا دیتے ہیں، اے آدن علی غیب جاندہ ہے۔ احمد بن عیسیٰ نے کہا ان کن تذالکہ فتعلم حاجتی، اگر آپ امام ہیں پھر آپ تو جانتے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں، پھر آپ مجھ سے پوچھنے کے تو محتاج ہی نہیں ہیں۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، غور کرنا جی میں آخری فکروں پہ آ گیا، تمہیں وہ انار کے دانے نے پریشان کر دیا، جس کی رعایا ہے اس کا فضائل پڑھ رہا، ہاں مولا وہی تحریر، مولا وہ ان بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مولا وہ اصلی لگ رہے ہیں، مولا بادشاہ بڑا ناسبی ہے، بڑا کمینہ ہے، وزیر بڑا بدبخت ہے، وہ قتل کروا دیں گے، مولا 2 راتیں گزر گئیں، مولا آپ نے رہنمائی نہیں فرمائی، مولا ماؤں نے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دیا ہے، مولا دیکھیے آپ کی شیعہ کی حالت کیا ہو گئی ہے، جو بندہ کھاتا 12ویں کا صدقہ ہے وہ میری طرف دیکھے۔ تیرے امام نے مسکرا کے فرمایا احمد بن عیسیٰ گھٹیا باتیں نہ کر، تمہیں کس نے کہا تھا بادشاہ سے 3 دن مانگو، وہیں بلاتے تو میں آ جاتا، میں جو تمہارا وارث ہوں۔ اس وقت بازین میں ہاں ہمارا واقعی قصور تھا، وہ عقیدہ یہ اچھے عقیدے والا ہے، یہ اس وقت بازین میں واقعی ہماری غلطی تھی، ہاں مولا، بس مولا فرمایا پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں، صبح چلے جانا بادشاہ کے محل، اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوگا، وزیر نے زرد پہنا ہوگا، بادشاہ سے کہنا کہ انار کی تحریر کا جواب وزیر کے محل میں ہے۔ اچھا مولا فرمایا پھر وہ چلیں گے نا ان دونوں کو اپنے پیچھے چلانا، وزیر کے محل میں جانا، اس کو کہنا کہ اوپر والی منزل میں جانا ہے، سیڑھیاں چڑھتے جانا، اوپر والی منزل میں جاؤ گے، دائیں طرف کمرے ہوں گے لائن میں، 2 کمرے چھوڑ کے تیسرے کمرے کو کھلوانا، اس کے شمال والے کونے میں جانا، وہاں لکڑی کا صندوق ہوگا، اسے کھلوانا، تجھے جواب مل جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے کھلا پڑھنا، یہ تیرے زمانے کا ہے۔ مطمئن ہو گیا، قدم بوسی کر کے واپس آیا، صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، آخری دن تھا وعدے کا، پوری قوم بہرا کے انتظار کر رہی تھی بھئی احمد بن عیسیٰ بھی بغیر جواب کے آتا ہے یا جواب لے کے آتا، پیشانی چمک رہی ہے، سینہ چوڑا ہے، درود پڑھتا ہوا خوش ہو کے آ رہا، خوش دیکھا قوم نے، قوم کی سانس میں سانس آئی، توجہ فرمانا، میں اور مختصر کر رہا ہوں، صبح ہو گئی، دربار لگ گیا، احمد بن عیسیٰ چاند شیوں کو لے کے دربار میں داخل ہوا، بادشاہ سرخ جوڑا، وزیر زرد جوڑا، خوش بیٹھے ہیں، حبشی غلام تلواریں لے کے تیز، او پکی تیاری دیگے پاک رہی ہیں کہ آج بڑی خدمت ہو جائے گی اپنے بزرگوں کی، رافضی سارے آج قتل ہو جائیں گے، عورتیں اسیر ہو جائیں گی۔ اتنے میں دیکھا کہ 12ویں کا نوکر مطمئن دربار میں آیا ہے، نہیں سمجھیا مجمع میں مطمئن کی میں آگیا، چمکتا ہوا چہرہ ہے، پیشانی چمک رہی ہے، مسکراہٹ لبوں پہ ہے، سینہ چوڑا ہے، سینہ تان کے آ رہا، وزیر نے بادشاہ سے کہا ڈرے یا تو کوئی نہیں، وہ آگے بڑھا، بادشاہ نے کہا ہاں بھائی تیار ہو مرنے کے لیے، میں پہلی مرتبہ ہاتھ جوڑوں علی کا واسطہ میری طرف دیکھنا، تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، 12ویں کے نوکر نے کہا زبان بند کر، مرے وہ جن کے امام مر گئے ہوں، مرے وہ جن کے پیر مر گئے ہوں، اس نے کہا پھر کیا ہے، کہا جواب لائے ہیں، عجیب اللہ کی تحریر کا جواب، اس نے کہا ہمارا رابطہ جو حجت اللہ سے ہے، کوفے دے کسائی ساڑھے امام نہیں، بطول دے پتر ساڑھے امام ہے، سمجھو تو بولو میں ختم کر چکا ہوں بیان، تو رعایا کس کی ہے، تیرا وارث کون ہے، اس نے کہا حد ہو گئی، یہ اللہ کی تحریر کا جواب لائو، یہ تھوڑی دیر کو بعد تو تمہاری گردیں اڑ جائیں گی، یہ ابھی تمہارے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، احمد بن عیسیٰ نے ڈانٹ کے فرمایا دوبارہ نہ کہنا، ہمارے سر بے وارث نہیں، ہمارا وارث موجود ہے،
اس نے کہا اچھا جلدی کر جواب دے، باتیں نہ کر. کہا اچھا بادشاہ جواب لینا ہے نا تو جواب ہے وزیر کے محل میں. بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، وزیر کا تھوڑا سا چہرہ اترا، یہ میں بجلی جی واگ جاندی تھوڑا جلے. اس نے کہا اچھا بھائی، بادشاہ نے کہا اچھا وزیر صاحب چلو محل میں. کہا چلو جی محل میں چلتے ہیں. آگے چلے بادشاہ، پھر وزیر، پھر احمد بن عیسیٰ. پیچھے سے احمد بن عیسیٰ نے فرمایا رک جاؤ، ان کا حکم یہ ہے تم دونوں پیچھے چلوں گے، میں تمہارے آگے چلوں گا. جو دنیا کے بنا ہوئے بادشاہوں کو نوکروں کے پیچھے چلائے وہ تیرا امام. چلے، کہا آگے جو آگئے. بادشاہ کا وزیر کا محل آ گیا. ہاں بھائی اب بتا. کہا سیڑھیاں چڑھنی ہیں. بھائی میری طرف دیکھنا، خدا واسطے محنت کر رہا ہوں کہ آپ کچھ لے کے جائیں. سیڑھیاں چڑھنے کے نام آیا، سیڑھیوں پہ قدم رکھا. 12ویں کے نوکر نے بھی، پیچھے سے بادشاہ، پیچھے سے وزیر. وزیر کی ابا گر گئی، امامہ کھل گیا، پسینہ آ گیا، چہرہ اتر گیا. بادشاہ کہتا ہے کیوں پریشان ہے؟ کہتا ہے کچھ نہیں. کہا آگے بڑھئے. 12ویں کے نوکر نے فرمایا لائن میں کمرے تھے، یہ 2 چھوڑ دو، تیسرے کا دروازہ کھولو. مجھے نہیں پتا، جو بندہ میرا شروع سے ساتھ ہے وہ میری طرف دیکھ. تیسرے کا دروازہ وزیر کھول رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے. دروازے کو 12ویں کے نوکر نے ٹھوکر ماری، وہ کھلا. اندر جاتے ہوئے وزیر گرا. وزیر منہ کے بل زمین پہ گرا. 12ویں کے نوکر نے بازو پکڑ کے فرمایا بے غیرت گرتا کیوں ہے؟ جن کی وکالت کر رہا تھا انہیں پکار. اوئے ہوئے، جو سمجھا ہے میں سلام پیش کر. کمینہ گرتا کیوں ہے؟ جن کی وکالت کی تھی انہیں پکار، اگر کوئی تیری مدد کو آتا. اب وزیر کانپ رہا ہے، بادشاہ پریشان ہے. بھئی یہ ہو کیا گیا؟ یہ وزیر کیسے کیوں بجھ گیا؟ اس نے کہا یہ صندوق کھول. اس نے کھولا. 12ویں کے نوکر نے اس میں ہاتھ ڈالا تو چمڑے کا بنا ہوا سانچا بندہ جو سمجھتا ہے. کہا لے انار کا دانہ. لایا تو بالکل وہ نام فٹ آ گئے. 12ویں کے نوکر نے کہا انار کے دانے پہ اللہ نے نہیں لکھے تھے، تیرے بے غیرت وزیر نے لکھے تھے. چلو دربار میں جو جلاد شیعوں کو مارنے آئے تھے. بادشاہ نے کہا اس وزیر کا سر اتارو، میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آج 70% بحرین شیعہ ہے، اللہ سلامت رکھ. آج اس ملک میں تیرے ملک سے زیادہ شیعہ موجود. پورے عرب میں سفر کرو، شارجہ، دبئی، ابو ظہبی، کسی ایئرپورٹ پہ سجدے گاہ نہیں ملتا. بہین اترو تو وہاں سجدے گاہ پڑا. 12ویں کے نوکر کا صدقہ تھا گئے ہو تو میں ویسے ہی ختم کر چکا. چلو جی محل میں بادشاہ نے پڑھا علی ولی اللہ. جلاد سے کہا کہ اس وزیر کا سر اتار. اللہ کرے آپ اشارہ سمجھے. وزیر کا، کیونکہ اس نے میری بھی بیزتی کروائی ہے، اپنی بھی کروائی ہے، جن کے نام تھے اللہ کو سلامت. یہ بڑا کمینہ تھا، اس نے چلاکی کی. اس کا سر قلم کرو. جلاد بازو پکڑ کے لے کے چلا. وزیر روک گیا. وزیر نے کہا اللہ کا واسطہ ایک سوال. بادشاہ نے کہا کمینہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ سے نہیں، سوال اس احمد بن عیسیٰ سے ہے. 12ویں کے نوکر نے فرمایا پوچھ. کہتا ہے سر میرا قلم ہونا ہے، جس بندے سے کسائی سے میں نے چمڑے کے سانچے بنوائے تھے اسے میں نے اسی دن بہانے سے قتل کروا دیا تھا. یہ انار کا دانہ کچا تھا تو میں نے سانچا چڑھایا تھا. یہ سارا قصہ میں نے اپنی زوجوں کو نہیں بتایا تھا. احمد بن عیسیٰ بس اتنا بتا، اس صندوق تک پہنچنے کا ایڈریس تجھے کس نے بتایا ہے؟ فرمایا اس نے بتایا ہے جو میرے زمانے کی حجت ہے. کائنات جس کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح، جو نرجس کا پاک لال ہے، جس کی نلین کا صدقہ زمانہ روٹی کھار. 1200 سال ہو گئے ہیں پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا. تیرے زمانے کے امام کی مظلومیت. پھر کہہ رہا ہوں بندے آپ کو تقلید بتائیں گے، حجت کی معرفت بیعت نہیں بتائیں. زنجیر چلانا ہے تو 12ویں کی آنکھوں کا لہو دیکھ. زیارت ناحیہ کا تواتر ہے تو اللہ شرازی نے ثابت کیا. زیارت ناحیہ میں تیرے 12ویں کا نوہ ہے. فرمایا میرا سلام کونین کی ان شہزادیوں پر جن کے چہروں کا رنگ زندان کی گرمی نے تبدیل کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. چل منا رہے ہو، زیادہ دیر نہیں. 2 فکرے 2 روایتیں پڑھ کے میں بھائی کو منبر دوں. رویا کر حسین.
اسی بار ماں نے فرمایا ہے یا جدہ اے دادا حسین، زمانہ آپ پہ پانی روتا ہے، میں خون روں گا۔ فَلَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام ندبہ کروں گا، واہ ویلا، گریا، چیخ و پکار۔ میں زمانے کی دوری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، دادا حسین میں ضرور رہوں گا۔ ماتم ہو جائے گا، جو روایت میرے سامنے ہے، آئے گا تیرا وارث ان قریب آنے والا، ڈھیر ساری نشانیاں پوری ہو چکی۔ علی کا واسطہ سنبھل جا، تیاری کر، تیرے امام کی آمد قریب قریب ہے۔ کعبہ کی چھت پہ خطبہ پڑے گا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قاتلوا عطشانا۔ پہلا فکرہ، دنیا والو آگاہ ہو جاؤ، میں وہ آ گیا ہوں جس کے دادے کو دریا کے کنارہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ جب خطبہ پڑے گا تو مالک کی آواز آئے گی، مہدی الیوم یوم العدل، مہدی آج عدل کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، عدل قائم کر، بدلہ لے۔ مالک کہاں سے شروع کروں؟ اللہ فرمائے گا مہدی جہاں سے تیرا دل چاہے۔ جو ماتمی ہے واجب ہے میری طرف دیکھنا، میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، کعبہ کی چھت سے اتر کے سب سے پہلے تیرا امام زمانہ جنت البقیع میں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ ٹکر مارے گا۔ اٹھ میری دادی زہرا، مجھے بتا تیرا دروازہ کس نے جلایا تھا، مجھے بتا تجھے کوڑے کس نے مارے تھے، تیرا پہلو کس نے زخمی کیا تھا، تیرا محسن کس نے قتل کیا تھا۔ قبر زہرا پھٹے گی، مہدی آ گیا ہے، ہاں اماں آ گیا ہوں۔ بی بی فرمائے گی مہدی بڑی دیر سے آیا ہے، میں تو بڑے عرصے سے انتظار میں تھی، بدلہ لینا ہے، ہاں اماں، عدل قائم کرنا ہے، ہاں اماں۔ زہرا فرمائے گی پھر پہلے میرے قاتل نہیں۔ کیوں اماں؟ پہلے کربلا جانا ہے؟ نہیں بیٹا، شام جانا ہے؟ ہاں، پہلے چل شام۔ زہرا مہدی کا ہاتھ پکڑ کے عالیہ کی قبر پہ آئے گی، تیرا امام زمانہ ٹکر مارے گا، اٹھ میری دادی مجھے بتا تجھے بازاروں میں کون لایا تھا، تجھے رسیاں کس نے پہنائی تھی۔ عالیہ کی قبر پھٹے گی، مہدی آ گیا ہے، ہاں دادی آ گئی، آج عدل کا دن ہے، ہاں اماں، بدلہ لینا ہے، ہاں اماں۔ پہلے اماں زہرا کے قاتلوں کو پکڑتا، رو کے فرمائے گا اماں نے کہا ہے پہلے عالیہ کے پاس چل۔ بی بی فرمائے گی پھر پہلے میرے قاتل نہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا لوں، کہاں جانا ہے؟ کربلا نہیں، بغداد نہیں، ہلا نہیں، مسیب نہیں، پھر کہاں جانا ہے؟ عالیہ فرمائے گی چل پہلے مسافروں والے قبرستان۔ عالیہ مہدی کا ہاتھ پکڑ کے چھوٹی سی قبر پہ آئے گی، تیرا امام زمانہ ٹکر مارے گا، اٹھ میری معصوم دادی مجھے بتا تیرے دور کس نے اتارے تھے، تجھے تماچے، ہائے کر اللہ تیری ہائے قبول کرے، مجھے بتانا تجھے گھوڑوں کے ساتھ کس نے دوڑایا تھا، تجھے تماچے کس نے مارے تھے۔ آنے والا ہے، اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ میں چھوڑ رہا تھا، میں اسی روایت پہ چھوڑ رہا تھا جو آنسو آ گیا ہے، آپ کا آ گیا ہے، میں اپنے آنسو کے لیے ایک روایت اور پڑھتا ہوں۔ مجھے عباس کی علم کی قسم شیعہ سارے قتل ہو جائیں گے، یہ درد نہیں بھولیں گے۔ زہرا کی بیٹیاں اور کمینے کا بازار، نبی زادیاں، شام کا بازار، آج 9 ہے نا، 9 سفر، آج 8واں دن ہے علی کی بیٹی کو شام میں آئے ہوئے۔ بندے قتل حسین پہ روک جاتے، ہم ماتم ضرور کرتے، لیکن اس طرح نہیں جیسے اب رو رہے ہیں۔ پہلی محرم ہوتی ہے نا، شیعہ اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، امام برگاہیں سجا، میں تجھے سلام کرتا ہوں جو گرمی میں بیٹھ کے ذکر حسین سن رہا ہے ماتمی، میں ہر ماتمی کی جوتی کا نوکر ہوں، میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ پہلی محرم سے تو بارگاہ میں آنے لگا ہے، پہلی محرم آتی ہے نا، محرم کا چاند آ جاتا ہے تو ماتمی اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے، 2 3 4 5 6 پوچھ دے ودے ہوندے مجلس کتھے، بچے ساتھ لے کے، بہن بیٹیاں ساتھ لے کے، 7ویں کو پھر غم بڑھ جاتا ہے، اولاد بطول کا پانی بند ہو گیا، 8ویں مشکل گزرتی ہے، 9ویں 10ویں کو ہر شے بھول جاتا ہے، 2 سال کا بچہ ہے وہ بھی یاد نہیں، 10 سال کا اس کی پرواہ نہیں، پھر پوری رات شب عاشور انتظار ہوتی ہے، آذان علی اکبر ہوگی،
اکبر کی اذان سن کے پھر نماز پڑھ کے پھر روڈ پہ آ جاتا ہے ماتمی، پھر تو آ جاتا ہے نا یا حسین، جب ظہر پہ سورج آتا ہے قتل حسین کا وقت آتا ہے تو ماتمی زنجیر نکال لیتے، یا حسین زخمی پشت کر کے تو آ کے شام غریبہ کی مجلس سنتا ہے، شام غریبہ سن کے تھک کے تو اپنی حویلی میں آتا ہے، او ماتمی حسین کا جب تو آ جاتا ہے نا حویلی میں تیری پشت ہوتی ہے زخمی، پھر کوئی بہن دودھ لے آتی ہے، یہ میں نے پڑھنا تھا، کوئی بہن پانی لے آتی ہے، کوئی کپاس لے کے تیرے زخم بوسہ بھی دیتی ہیں، صاف بھی کرتی ہیں، او حسین کا ماتمی کوئی پوت رہی تھی اللہ دی زندگی کرے، جب تھک کے آ کے شام غریباں تو اپنے بستر پہ سو جاتا ہے نا، اس وقت پہلا تازیانہ سجاد کی پشت پہ آیا، عالیہ فرماتی تھی نہ مارو میرا ایک بچ گیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ختم کیا بابا، تھوڑا حوصلہ، میں روایت پڑھ سکوں، درد والی روایت۔ حسین کے قتل پہ مسلمان رکا نہیں، 3-4 منٹ میری طرف دیکھ، رکا نہیں حسین کے قتل پہ۔ قتل حسین کے بعد علامہ ناصر عباس شہید راجہ صاحب وہ فرمایا کرتے تھے حسین کے قتل تک امت نے ظلم کیا ہے، قتل شبیر کے بعد امت نے بے غیرتی کی ہے۔ پہلا کام، مجھے 20 سال ہو گیا 10 پڑھتے پڑھا، پہلا کام قتل حسین کے جو بعد کیا گیا وہ جنازوں کو لوٹا گیا۔ شاید تو تھک گیا ہے، وہ کبھی جنازے کو کسی نے لوٹا ہے؟ میں اپنے لیے، میں نے پتہ نہیں یہ کس بزرگ دا لکھے ہویا ہے، کس تہجد گزار ذات کردہ مرسی ہے، میں نے بڑا پسند ہے بھائی جنازیاں نو لٹیا گیا، بزرگ لے گئن حسین مظلوم دی لاش اتے اجا بھین غریب نہیں آئی، بے غیرت شام دے وسدیاں نے چا لاش تے لوٹی، کہیں مندری کہیں آن اماما کہیں آپ و شاک لہائی، یہ جو دیکھ لٹین دی لاش پھرا دی چپ کر گئی زہرا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، بس ختم، سارے جنازوں کو لوٹا گیا۔ شبیر کا جنازہ شہنشاہ کا تھا، ڈیر سارے کمینے لوٹنے آئے، مالک بن نصر امامہ لے گیا، مجھے معاف کرنا بزرگ زادار بیٹھ، زبیدی نالین لے گیا، جمال کمر بند لے گیا، ایک کتا ہے جس کا نام ہے بجدل ابن سلیم، یہ اس وقت آیا جب جنازہ لٹ گیا تھا، اس نے دیکھا اسے شبیر کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نظر آئی، ماتمی تیاری کرنا، اس کمینے نے آ کے زور لگایا، انگوٹھی اتری نہیں، کوئی بھی انگوٹھی بندہ پہنتا ہے تو وہ اتر جاتی ہے، یہ شبیر کی کیوں نہیں اتری؟ ہاتھ اتنا زخمی تھا، زہرا کے بیٹے کے ہاتھ پہ ورم آ گئے تھے، 4 مرتبہ اس کمینے نے زور لگایا، کتاب منبر پہ آئے سید مجھے معاف کرنا، انگوٹھی نہیں اتری، اس کمینے نے سیراب میں پھر کے ایک خنجر ڈھونڈا، ہاتھ حسین کا نیچے رکھا، اوپر سے ضربیں ماری، نیچے نرم ریت تھی، ہاتھ ریت میں دھنسنے لگ گیا، یہ کمینہ پھر گیا، ایک وزنی پتھر ڈھونڈ لایا، اس نے ہاتھ کو پتھر پہ رکھا، اوپر سے ماری ضربیں، کربلا میں زلزلہ آیا، 8 ضربوں کے بعد انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا، 12 محرم عالیہ جنازے پہ آئی، فرمایا حسین تیری انگلی کہاں ہے؟ شبیر تیرا سر کہاں ہے؟ تیرا امامہ کہاں ہے؟ تینوں سوالوں کا حسین نے ایک ہی جواب دیا، عالیہ مجھے بتا تیری چادر۔ اللہ لعنت اللہ